اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح اور فوقیت دوں گا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی
عظیم ہستی کا ذکر پاک کریں گے اور ان کے فضائل، ان کی عظمت رفعت بیان کریں گے، جن کا لقب ساقی حرمین تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشیر بھی تھے، محافظ بھی تھے، ناموس رسالت کی تحریک کے بانیوں میں سے ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی تھے سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر، عثمان ذوالنورین، علی المرتضیٰ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر وہ سواری پہ جا رہے ہوں تو یہ سواری سے اتر جاتے تھے ان کے احترام میں۔ انہی کی والدہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ کعبۃ اللہ کو پہلا غلاف اور پہلا لباس جو پہنایا وہ ان کی والدہ ماجدہ نے پہنایا تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے جب میدان بدر میں کفار مکہ کو ذلت آمیز شکست ہو گئی اور وہ روتے چیختے چلاتے مکہ کی طرف واپس گئے، مکہ کا ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، لیکن ایک گھر تھا جہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے، جہاں پہ جو تھی وہ روشنی ہو رہی تھی اور خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ یہ وہ ہستی تھی جب نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کچھ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت کچھ صحابہ کرام، کچھ لوگ جو تھے مدینہ منورہ سے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کے یہ درخواست کی کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں، ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ تو وہ جو خفیہ گفتگو رات کے وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رازداں کو لے کے گئے، وہ یہ ہستی تھی رازداں، اور جا کے انہوں نے انصار مدینہ سے جو گفتگو کی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ بہت بڑا کوئی وکیل جس طرح جرا کرتا ہے یہ اس طرح ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ لمحے بہت زبردست ہے جب انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو اور ان کو لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اقبال کی روح بھی کہیں آس پاس پھر رہی ہوگی۔ اس نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ انہوں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کو اعلان جنگ کے مترادف ہے یہ، اور ہم ان کی حفاظت اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کے کرتے ہیں، تم اس طرح حفاظت کر سکو گے ان کی؟ انہوں نے بھی قربان جائیں جو جواب دیے، انہوں نے کہا جناب ہم ایسی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی بیٹیوں کی اور ماؤں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمارے سب سے پہلے تیر استعمال ہوتے ہیں، جب تیر ختم ہو جائیں تو ہم نیزے استعمال کرتے ہیں، جب نیزے ختم ہو جائیں ہم اپنی تلواریں استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھول گئے وہ زرہ کے بارے میں کیا خیال؟ انہوں نے کہا زرہ بھی ہماری ایسی ہیں، وہ سر سے پاؤں تک ہم زرہ میں اور جو لوہے میں ڈوبے ہوتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ اٹھنے نہیں دیں گے، کوئی ہاتھ بڑھنے نہیں دیں گے۔ پھر اس کا ثبوت صحابہ جو انصار صحابہ تھے ان کی ساری زندگی جو ہے پھر اس بات کا ثبوت ہے، اور میدان بدر جب لگنے والا تھا تو یہ انصاری صحابی تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا تھا کہ نبی کا حکم ہو، حفیظ جلندری نے اس کو کہا، بڑا خوبصورت کہا تھا کہ نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں اٹھے مقداد، اور یہ عرض کی اے ہادی عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو زیر کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ انصار تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ پھر انہوں نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ جس طرح انجام دیا، یہ وہ ہستی پاک ہے جن کے وسیلے سے صحابہ کرام بارش کی دعا کرتے تھے۔ قحط کا زمانہ اور عمر فاروق ان کو لے جا کے بارگاہ رب العزت میں ان کا واسطہ دے کے بارش کی دعائیں کرتے تھے ان کے، اور احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب بارگاہ رسالت باپ کو ان سے سیکھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ عمر آپ کی کتنی، آپ کی عمر کیا ہے، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پیدا میں پہلے ہوا تھا لیکن بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب تھے، اور پھر ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے غزوہ حنین میں کردار ادا کیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قامت طویل دی تھی، پھر یہ بڑے ماشاءاللہ مضبوط جسم کے تھے، اور پھر اللہ نے آواز بھی ان کو زبردست قسم کی جرنیلی آواز دی تھی۔
تو اس وقت جب انہوں نے صحابہ کرام میں آواز دے کے ان کو واپس بلایا ہے، جو وقتی ایک دفعہ مسلمانوں بھی ابتلا کا وقت آیا شروع جنگ میں اچانک حملے کے نتیجے میں، تو وہاں پہ ان کی جرت بہادری وہ دیکھنے والی ہے، اور طائف کے محاصرہ میں جس طرح ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لاڈیاں انہوں نے کی ہیں، جو نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ آج میرے اسکالر حضرات آپ کو سنائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں دیکھتے تھے، کہتے تھے میں آپ کی طرف اس لیے دیکھتا ہوں کہ آپ بچپن میں چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، وہ کیا سرگوشیاں تھیں جو آپ کرتے تھے، وہ زبان تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو ناظرین کرام، انہی کے صاحبزادے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے وقت، جنہوں نے جسد اطہر کو گنبد خضرا کے نیچے رکھا تھا، اور پھر انہی کے صاحبزادے تھے جن کی وہ روایت ہے کہ میں نے سنا کہ لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کر رہے ہیں، اور رب سلم امتی، رب سلم امتی کے الفاظ یہ انہوں نے ہی بیان کیے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کہیں گے یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو طالب اور سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کے بعد اپنے جو چچا جان پیارے تھے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ میرے باپ کے بعد میرا باپ ہے، یہ باپ کی طرح ہے مجھ سے، جس نے اس کو اذیت دی، ان کی شان میں کوئی بے ادبی کی، اس نے مجھے اذیت دی میری شان میں۔ اسی لیے سیدنا عثمان ذو النورین کے سامنے کسی نے ان کی شان میں سیدنا عباس علمدار کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان کی شان میں کوئی بات کی تو سیدنا عثمان نے اس کو کوڑے لگوائے تھے۔ آج ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا عشق رسول، وہ کس طرح محافظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پیار کیسا تھا، اور پھر ان کا جو اظہار اسلام جو تھا اس میں ذرا دیر کیوں ہوئی، لیکن ان کی اہلیہ جو تھی وہ سابقون الاولون میں تھی۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم جو ہے وہ یہ حاصل کریں گے۔ سعادت میرے ساتھ شریک گفت اس میری نوری بزم میں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، مشہور ساری عمر استاد رہے، بڑے سینئر کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھایا آپ نے، ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بہت خوبصورت آواز کے حامل حافظ سہیل نظر صاحب سے منقبت بارگاہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سعید احمد خان صاحب سے۔ جی سعید احمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم جسٹس صاحب کہ آج ہم کاروان انسانیت کے اس مہکتے پھول کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا نام نامی زبان پر آتے ہی آقا علیہ السلام کی محبت کے چشمے پھوٹتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور علیہ السلام کے تقریباً ہم عمر ہیں، 2-3 سال کا فرق ہے، جی، بعد میں 2 کا لکھا، بعد میں 3 کا۔ اب جس گھر میں حضرت عباس بن عبد المطلب یہ جانتے ہوں کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہیں، اور اکٹھے وقت گزرا ہو، 40 سال جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ کو، ان کی چال ڈھال کو، ان کے بیٹھنے اٹھنے کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے انسانیت کے ساتھ محبتوں کے رشتے دیکھے ہوں، تو کیوں نہ آپ بھی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اجود قریش، واہ واہ واہ، قریش میں سب سے سخی کا لقب پانے والے، واہ واہ واہ، وہ جو آپ نے ساقی حرمین کا کہا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمائش پر جب آپ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پانی سے سیراب ہو گئے، تو لوگ صرف یہ نہیں کہ آپ کو ساقی حرمین کہہ رہے تھے، بلکہ آپ کو بوسے دے رہے تھے، واہ واہ، چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ تو ساقی حرمین ہیں۔ تو یہ ابو الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک کا سارا وقت اس طرح سے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور مشرکین مکہ کے اندر ایک ہلچل مچی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کا پورا سہارا بن کر واہ، ہر قدم پر، اور پھر جس طرح سے آپ نے بتایا آپ نے اپنا ابتدائیہ میں کہ مدینہ منورہ سے جب لوگ آئے تو آپ کو یہی فکر دامن گیر تھی
کہ یہاں پر تو ہم اپنی جانیں چھڑک رہے ہیں، اپنے مال آپ پر قربان کر رہے ہیں، ہر طرح سے ان کی نگہداشت کر رہے ہیں، میرا بھتیجا میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ان کو اگر تکلیف پہنچی تو مجھ پر کیا گزرے گا؟ کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر پہلو بدلتے تھے، چاند ادھر ادھر کھلونا بن کر آپ کے ساتھ جاتا تھا، ساری زندگی ان کے سامنے تھی۔ اس لیے سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیدائیوں میں ہی نہیں، آپ کے یعنی راز اللہم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علامہ صاحب، آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی باتیں چن کے لاتے ہیں، وہ چنی ہوئی چنیدہ باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے ذکر مشکبار سے ہم اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ زندگی بھی اسی طرح ہے کہ انہی کا ذکر سنتے سناتے اگر بسر ہو جائے تو انشاءاللہ نجات پھر یقینی۔ ہماری تو ہو ہی گئی ہے جی الحمدللہ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حوالے سے بھی فوق درجہ رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود مراسم دوستانہ رکھے ہوئے تھے، اچھا، بے تکلفی تھی، اچھا، اور 10 آپ کے صاحبزادے تھے اور 10 کے 10 ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ واہ، 10 صحابی تھے؟ جی 10۔ اب یہ دیکھیے 88 سال کے قریب آپ نے عمر پائی ہے، 32 ہجری میں آپ کے جو ہے مثال عثمان کے دور میں، جی جی، تو انہوں نے ہی آپ کا جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے وہ عمارۃ المسجد بھی ہے، اور اسعد الناس یوم القیامہ بھی ہے۔ اچھا، اسعد الناس یوم القیامہ اسی لیے لقب پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرا محل ہوگا اور میرے سامنے بالمقابل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا محل ہوگا، اور ہم دونوں کے محلات کے درمیان میں حضرت عباس کا محل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عباس کبھی مجھ سے بات کریں گے، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا اسعد الناس یوم القیامہ کے اس سے بڑھ کے اور خوش بختی قیامت میں کسی کو میسر نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ عمارۃ المسجد بھی ہیں، اچھا، اور وہ بڑی عجیب روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کی کثرت ہوگی، آپ کا مکان ساتھ ہے، امہات المومنین کے حجرات ہیں، ان کو تو میں ٹچ نہیں کروں گا، لیکن آپ اپنا مکان دے دیں۔ 3 صورتیں، یا تو آپ پیسے لے لیں، یا مدینہ کی کسی بھی جگہ کی نشاندہی کر دیں، وہاں آپ کو مکان بنا کے دے دوں، نہیں تو آپ یہ مکان فی سبیل اللہ وقف کر دیں، مسجد میں شامل کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں تینوں نہیں کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے، حضرت عباس آگے سے انکار کر دیا، اب ان کی جرت تو تھی نہیں، لیکن ذہن میں تھا کہ یہ شامل ہونا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ ساری باتیں بھی چلو ہم کسی اور کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کروا لیں۔ چلو کس کے پاس کہنا ہے؟ ابی بن کعب کے پاس۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس دونوں آبا، یہ جو قاری قرآن تھے، جی وہی جن سے حضور خود سنا کرتے تھے، تو وہاں ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا عمر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک حدیث ہے جو میں نے حضور سے سنی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو میرا گھر بناؤ۔ انہوں نے نشاندہی کی اور اس میں ایک مکان کسی اور کا آتا تھا، اس کو کہا مکان دے دو، یا اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے ذہن میں ارادہ کیا کہ میں اسے جبرن لوں گا، جو پیمنٹ بنتی ہے وہ میں کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی کہ داؤد میں نے تو تجھے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میری عبادت کی طرف راغب کرو، اور آپ نے ذہن میں اس کا جو ہے وہ مکان غصب کرنے کا سوچنا شروع کر دیا۔ یہ اتنی بڑی بات میں اپنے گھر کے لیے نہیں مناسب سمجھتا، لہٰذا اب یہ بیت المقدس جو ہوگا اس کی تکمیل آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔ ٹھیک۔ حضرت عمر نے سنا تو آپ کو کچھ ناراضگی، اور میں تو آیا تھا بھی تو کہے گا ٹھیک ہے مسجد میں دے دیں، اور آپ نے الٹا ادھر مور لگا دی۔ تو انہوں نے پکڑ لیا بھی یہ بات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں حوالہ دو۔ تو ان کو لے کے مسجد نبوی شریف میں آئے، تو یہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ۔ آپ نے فرمایا بھی کون ہے؟ جب میں نے یہ حدیث حضور سے سنی تھی کون کون موجود تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری بولے میں موجود تھا، ایک اور بولے میں موجود تھا، ایک اور بولے میں موجود۔ یہ ساری باتیں کہ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے، اب
یہاں یہ دیکھیں امیر المومنین ہے، ہاں فوری طور پر سرنڈر کر دیا، حضور کی بات آئی انہی کا پرنالا تھا جو ان کو کندھے پہ اٹھا کے لگایا تھا اور سیدنا عباس کا پرنالا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہے عمر فاروق کی شان رضی اللہ تعالیٰ. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئی وہاں عمر فاروق کی کوئی انا کوئی نہیں ہے، وہیں سرنڈر. ایسے ہی ہے جی بالکل. اور پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ چہرے پہ کچھ تھوڑی سی پجمردگی آ گئی، تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ نے دیکھا تو فرمایا اب ساری باتیں ہو گئی، اب میں اپنی مرضی سے یہ مکان مسجد نبوی کے لیے پیش کروں. اللہ اکبر. یہ عمارت المسجد، یہ آپ کا لقب جو ہے وہ اس وجہ سے ہے. اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جسمانی طور پر انتہائی قداور تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب آپ کے صاحبزادے جب کسی گھوڑے پہ دراز قد گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین کو چھوا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کے. اور جب یہ اپنے والد محترم حضرت عباس کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے تو ان کے کاندھے کے برابر آیا کرتے. اب ابو الیسر جو تھا اس نے جب آپ کو پکڑا، آپ کی آواز میں اتنی چنگھاڑ تھی کہ وہاں پر دور دور تک کئی جانور بھی ہل گئے، اور یہ انتہائی کمزور سے اور حضرت عباس کو پکڑ کے لا رہے ہیں. لوگ بھی حیران ہیں، یار اتنے قداور جسیم اور یہ ان کو ایک کمزور سا بندہ پکڑ کے لے جا رہا ہے. تو جب حضور کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے کہنے لگے تم مجھے لے کے جا رہے ہو؟ تو حضور نے کو میرے بارے میں بات کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا کہ عباس کو کسی نے قتل نہیں کرنا، ابو البختری اور اس کو دونوں قتل نہیں کرنا. تو وہاں پر انہوں نے بڑی ایک محبت بھری بات کہی، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی پہلی عنایت تو نہیں، یہ حضور کا پہلا ہی ہمارے اوپر احسان نہیں ہے. وہ لے کے گئے تو پھر بعد میں پوچھا یار وہ اتنا کمزور سا آدمی آپ کو پکڑ کے کیسے لے گا؟ کہتا مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، میں اتنا طاقتور اور یہ مجھے لے گیا. تو حضور مسکرائے آپ نے، اور میں تمہارے ساتھ معاونت ابو الیسر کے ساتھ حضرت جبریل اور میکائیل دونوں کر رہے ہیں. وہ کیا منظر ہوگا جی. ام المومنین بیٹھی ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور سیدنا عباس بیٹھے. چشم فلک نے ایسا منظر دوبارہ کہاں دیکھا ہوگا. غازی صاحب نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو سٹڈی کرنے کے لیے ان سعید ارواح کا مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ ہمیں سیرت نبی علیہ السلام کی اکثر جہات انہی صحابہ و اہل بیت کے ذریعے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. غزوہ بدر کا یہ بھی حضرت نے ذکر کیا، جب آپ کو کہہ لیں کہ لایا گیا، جو مجبوری کی حالت میں وہ لوگ لائے تھے، اور جب باندھا گیا تو آپ کے کراہنے کی آواز آئی جس سے آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. آپ نے اپنی زبان اقدس سے کچھ نہیں کہا. صحابہ کرام مزاج شناسائے رسول تھے، ساری رات آپ سوئے نہیں ساری رات رہے. اچھا اگلی بات دیکھیے، یہ عدل آپ تو جانتے ہیں کہ عدل نبی کریم علیہ السلام کائنات کے عادل اعظم ہیں. تو صحابہ نے صرف چہرے جس کو کہتے ہیں جیسچر دیکھے تو فوراً جا کے رسیاں ڈھیلی کر دیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ عباس کی آواز چپ ہو گئی ہے، اس میں بھی شاید ایک لذت ہو کہ عباس کی آواز تو آ رہی ہے نا. تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں. فرمایا پھر سب کی رسیاں ڈھیلی کر. اچھا دوسری بات جب فدیہ لینے کی باری آئی غازی صاحب، وہ بھی قابل غور مقام ہے. تو حضرت عباس نے کہا بظاہر میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو فرمایا چچا جان جب آپ مکہ سے نکلنے لگے تھے تو آپ نے میری چچی ام فضل کو سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو یہ تمہارے کام آئے گا، وہ سونا ہی مجھے دے دو فدیہ میں. تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میں تھا، میری بیوی اور تیسری خدا کی ذات تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اس سے غازی صاحب نبی کریم علیہ السلام کی صفت شہادت کا ظہور ہوتا ہے کہ 300 میل 500 کلومیٹر دور بیٹھے میں اور کوئی چیز آپ سے پوشیدہ. وہ جو بہقی کی حدیث ہے کہ میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. اور اگلی بات دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیابی کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں کچھ قصیدہ کہا ہے اگر اجازت ہو. غازی صاحب مسجد نبوی کا ممبر ہے اور اس کے صدر نشین بلکہ حسینان عالم کے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع ہے، اور حضرت عباس بزم نور کی صدارت صاحب نور فرما رہے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. اور حضرت عباس نے بھی نور کا ہی ذکر کیا ہے. فرمایا وَأَنْتَ لَمَا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو زمین روشن ہو گئی. فَدَاتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ، اور اتنی روشنی پھیلی کہ آسمان کے کنارے تک روشن ہو گئے. اور اسی نور کی روشنی میں
ہم ہدایت کے راستے طے کر رہے ہیں۔ اور قصیدہ سننے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا چچا جان سنائیے اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ معلوم یہ ہوا جو نبی کی ولادت کا ذکر کرے گا، نبی کی عظمت کا، اس کا منہ سلامت رہے گا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی بگڑے گا نہیں۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، سید احمد خان صاحب، جنگ حنین کا ذکر آ گیا، بنو ثقیف اور دوسرے کون تھے؟ بنو حوازن۔ حوازن بڑے لڑاکے تھے، یہ بڑے زبردست، اور مارکا جو ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید آئی ہے تو کام بنا ہے، ورنہ پہلے شروع میں انہوں نے اتنی تیزی سے حملہ کیا، یہ جنگجو تھے۔ اچھا، ام سلیم کا بڑا ذکر ہے اس جنگ میں، اتفاقاً یہ آ گیا تو میں نے قرآن کریم نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَفِي حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ واہ واہ واہ۔ لیکن اس بات کو واضح کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر عقیل صاحب کی بات کو تھوڑا بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم ابتدا سے ہی بچپن میں ہی امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنتے ہیں کہ گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجے نہ۔ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، اگر آدم علیہ السلام توبہ نہ آدم غرق نجینا۔ تو یہ بات کچھ دوستوں کی طرف سے آواز آتی نہیں جی یہ جامی کا شعر ہے، تو ہم حیران ہوتے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ابتدا سے آ رہا ہے۔ تو جب مطالعہ کیا تو یہ راز حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر کھل گئے۔ واہ۔ آپ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب وہ نعت سنائی جس کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا، تو ان کے ابتدائی شعروں میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں، جن کے نام کی بدولت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ واہ واہ واہ۔ آپ وہ ہیں جن کے نام کے صدقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ سبحان اور آگے عرض کرتے ہیں وَرِدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تو آپ تھے، نار نمرود ان کو کیسے جلاتی؟ آپ کا نور جلوہ گر تھا۔ سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اہل ایمان کے لیے یہ راہیں واضح کر دیں۔ جامی نے اس حدیث کا ترجمہ کیا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک تو حضرت عباس بن عبد المطلب کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے، اور پھر یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انہیں وسیلہ بنا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے ام نبی یہ کا، تو در حقیقت نبی کے چچا کا کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دنیا والوں کو بتایا کہ یہ بھی حضور علیہ السلام ہی وسیلہ ہیں۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کو ایمان کی روح سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف، حنین کی طرف گئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور بعض کے زبان سے 12,000 تھے، 12,000 کے قریب تعداد تھی، اور بعض کی زبان پر یہ آیا کہ پہلے تو ہم چند ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا کرتا تھا، آج تو ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن پروردگار عالمین کو تو عجز پسند ہے، کبریائی اسی کے لیے، ہر طرح کی عظمتیں اسی کے لیے۔ اب جب یہ مسلمان آگے بڑھے تو ایک وادی تھی، اس میں مشرکین پہلے آ کر گھس گئے تھے، اور اتفاق سے ایسا رن پڑا کہ مسلمان تتر بتر ہوئے، مسلمانوں کا وہ اچانک حملہ ہوا نا جی، ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مجمع میں بھی اتنی جرأت اور استقامت کے ساتھ آپ یہ آواز لگا رہے ہیں کہ الا این ایھا الناس، لوگوں کہاں ہو، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب اسی اثناء میں اس خبر نے ادھر ادھر جو میں نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں،
انا النبی لا کذب، اور میں غلط بیانی کرنے میں والا غلط نہیں. بیانی کرنے والا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عباس کا مطلب بھی تو ہوتا نہیں کہ شیر، غصے والا بہادر. شیر، جی. جلالی شیر. بالکل ہے. جلالی شیر. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو ان کا اتنا احترام خود میرے آقا کریم علیہ السلام کرتے تھے کہ یہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات آہستہ کرنے لگے تو یہ کہنے لگے حضور ذرا اونچی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کے کہا ہے کہ یہ آپ کے چچا ہیں، ان کے ساتھ آپ آہستہ آواز میں بات فرمائیں. اللہ. تو یہ کیسا احترام اور ان کی عزت جو ہے وہ خود حضور پھر فرما تبھی رہے ہیں. صحابہ اتر جاتے سواریوں سے. حضرت ابو بکر دیکھا عمر، فوری اتر گئے. سبحان اللہ. حضرت عمر اتر گئے، حضرت علی اتر گئے، بڑے بڑے صحابہ. جی. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ جب رش پڑا ہوا تھا لوگوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ازدحام تھا بہت زیادہ، اور حضرت عباس آگے بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی حضرت عباس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے کھڑے ہوئے، آپ یہاں تشریف لائیں. تو حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو مسکرائے، فرمایا یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، فضیلت والے ہی فضیلت والوں کی فضیلت جانتے ہیں. واہ واہ واہ. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور اچھا جی، ان کے صحابہ کرام ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے. بے شک ایسے ہی. یہ بعض اوقات کہتے تھے کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں وہ ابھی جو حدیث پاک بیان ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا کی حیثیت سے توسل کیا گیا، اس میں یتمسحون، صحابہ ان کو مس کرتے، وَيَتَبَرَّكُونَ، اور ان سے برکت حاصل کرتے. اور برکت حاصل کرنے کا طریقہ اس میں 10 بوسی جو ہے وہ عرب لوگ لازمن کیا کرتے تھے. اور پھر ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ جو میں نے جنگ یرموک کی حدیث پاک پیش کی ہے اس میں حضرت عباس نے اور مولا علی پاک رضی اللہ عنہ جو دعا کی ہے اس میں یہی جملہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا کی، اللہم انا نتوسل الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توسل بہ آدم. واہ واہ. یا اللہ میں اس ہستی کا آپ کو وسیلہ پیش کرتا ہوں جن کا وسیلہ حضرت آدم نے بھی پیش کیا تھا. اچھا، ان کے جو صاحبزادے تھے نا حضرت عبداللہ بن عباس اور قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تھا نا قبر انور میں. غازی صاحب سیدنا میں عباس کی اسی طرف. وسیلے بارش والی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. شارحین نے لکھا ہے کہ جو بے ام نبی کا یا نبی نہ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہری بات ہے اپنے اپنے ذوق کے مطابق لوگ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنی فکر کو اس پر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی غالب رہے گا. نبی تو دور کی بات رہی، نبی کی قرابت بھی دافع البلا ہے. سبحان اللہ. مشکل کشا ہے. مشکل کشا. اور امام عبدالرزاق اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں یہ عید کا دن تھا اور عید کی نماز کے بعد سیدنا عمر فاروق اٹھے اور حضرت عباس کو عرض کیا آپ آگے تشریف لائیے، اور بھرے مجمع میں کہا اے لوگو تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایسے احترام کرتے تھے جیسے باپ کا احترام کرتے ہیں، تو تم ان کی اقتداء کرو اور ان کو اپنا وسیلہ بناؤ. اور اگلی بات یہ حضرت عمر فاروق نے کہی حضرت عباس سے آپ دعا کیجئے، صالحین سے دعا ان کا وسیلہ. اور پھر جو ابھی سعید احمد خان صاحب نے بات کی ہے نا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو وسیلہ قرار دیا ہے اور خود بھی وسیلہ بنے. معلوم یہ ہوتا ہے غازی صاحب جو نبی کو وسیلہ مانتے ہیں وہی صالحین آگے وسیلہ بنتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے وہ کیا ہے قرآن شریف کی آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، سورہ مائدہ کیجیے. اسی بات کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاؤں گا کہ کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ انسان کو وسیلہ بنایا، لہٰذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں وسیلہ بناتے ہو؟ تو یہاں پر بھی ہم علمی خیانت کر جاتے ہیں. جس سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا اسے تاریخ کہتی ہے عام الرمادہ، ہلاکت کا سال. بالکل صحیح. اور اسی کے ساتھ آپ کی حکومت کے دوران عام الفتق بھی ہے، اور اس عام الفتق میں بھی یہی ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے دل و دماغ کو صاف کرنے کے لیے ایسا شاندار نمونہ دیا کہ آپ نے حضور علیہ السلام اور آسمان کے درمیان، آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان جو رکاوٹ تھی اس کو ہٹایا. اور یہ کھڑکی جو کھولی تھی، جی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں یہ کہا عمر اگر بارش چاہیے تو حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک اور آسمان کے درمیان جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرو. اور انہوں نے پھر جب وہ ہٹائی اتنی بارش ہوئی
کہ آج تک بھی کھڑکی کھلی ہے. جی ہاں، جانور کھا کھا کر اتنے موٹے ہوئے کہ پھٹنے والے ہو گئے، اس لیے اس کو عام الفتق کہتے ہیں. تو اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ عام الرمادہ اور عام الفتق کا فرق بھی سنا دیا کریں تو یہ سارے خدشات دور ہو جائیں گے. ہماری تو زندگی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دم کی بدولت ہے. اور حضرت عباس اللہ المعطی وان القاسم، قاسم حضور علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لوگوں ھذا بقیت آبائی، یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے. جو انہیں راضی کرے گا وہ مجھے راضی کرے گا، جو ان کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا. اور آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ عباس میں تم سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں. جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی یہ اعزاز دیا گیا ہے. اچھا جی، سخی بڑے تھے اپنا عجبت قریش. تو اس بارے میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ پہ حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے فرمایا قریش، اور خصوصاً حضرت عباس کی طرف اشارہ کیا اور قریش کا لفظ بول کر آپ نے فرمایا آپ ہو رؤوس الناس، دنیا کے لوگوں کے سردار، جو آپ کرو گے لوگ کریں گے. لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جملہ بولنے کا آپ کا مقصد کیا ہے. جب حضرت عمر فاروق شہید ہو چکے، تدفین ہو چکی، کھانا تیار تھا اور ساتھ میں بہترین جو ہے وہ مشروب رکھا ہوا تھا. اب لوگوں کا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا بھی یہ کیا ہم ادھر ان کا وصال اور ادھر ہم کھانا شروع کریں. تو انتظار میں اور لوگوں کی کیفیت بڑی عجیب. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، پہلے آپ نے سب کو مخاطب کیا، فرمایا لوگوں سن لو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال ہوا تو اس کے بعد بھی ہم نے کھایا اور پیا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو بھی ہم نے کھایا اور پیا. اب عمر فاروق شہید ہوئے ہیں، اب بھی ہم کھائیں گے اور پیئیں گے. آپ نے آگے ہاتھ بڑھایا، وہ کھانا تناول فرمانا شروع کیا اور سب نے کھانا شروع کیا. اور وہاں پر اٹھ کر صحابہ کہنے لگے جو حضرت عمر نے کہا تھا رؤوس الناس. وہ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخہ آگ سے جلے ہوئے کا علاج ہے یہ. اگر کوئی شخص آگ سے جل جائے تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کیا جائے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد زخم ٹھیک ہو جائے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حقیقی توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشیمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. جی حافظ صاحب. رسول ہاشمی عباس ذی وقار، رسول ہاشمی عباس ذی وقار، سرکار دو جہان سے ان کو تھا سچا پیار، سرکار دو جہان سے ان کو تھا سچا پیار، خادم تھے کعبۃ اللہ کے، زمزم کے تھے قسیم، خادم تھے کعبۃ اللہ کے، زمزم کے تھے قسیم، سردار تھے قریش کے عباس نامدار، سردار تھے قریش کے عباس نامدار،
محبوب رب کی ان کو قرابت ہوئی عطا، محبوب رب کی ان کو قرابت ہوئی عطا۔ عباس تھے رسول مکرم کا شاہکار، عباس تھے رسول مکرم کا شاہکار۔